चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ
مجھے بلا لو شہر مدینہ یہی غم ستا رہا ہے میں در آیا یہی قربان دل میں طوفان مچا رہا ہے بولنا مدینہ اب مدینہ دلا مدینہ دل رو رہے جن کے آنسو چھلک رہے رو مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے دلا تو
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک بزرگ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ رات ہو گئی، ہر طرف خوفناک درندے دندناتے پھر رہے تھے، انہیں خوف محسوس ہوا تو اچانک یہ حدیث پاک یاد آئی کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ انہوں نے درود شریف پڑھ لیا اور ایک جگہ سو گئے، ساری رات سکون سے گزاری اور کسی درندے نے ان کو چھوا تک نہیں۔ پھر اس حدیث کے متعلق انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے درود شریف پڑھا تھا کیونکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب مجھے اللہ پاک کی 10 رحمتیں گھیر لیں گی تو بھلا کس درندے کی مجال ہے کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب ایمان کی پختگی پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ نے ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کی ایمان افروز حکایت سنی اور ان کی ایمان کی پختگی سنی کہ جب میں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو 10 رحمتوں نے مجھے گھیر لیا، تو اب مجھے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے، اب مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اب مجھے کیا آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایمان کی پختگی تھی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن ہماری توجہ ظاہری اسباب کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا ایمان بھی پختہ فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور شعبان جو ہے یہ ماہ درود و سلام ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، یعنی شعبان جانے جاؤ جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی شعبان میں روزانہ ہمیں 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں، ان نیک اعمال میں تو روزانہ آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا فرمایا ہے، کیونکہ روزانہ جو کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو شعبان میں 700 مرتبہ پڑھ لیں، 7000 مرتبہ پڑھ لیں، 700 سے زیادہ تو پڑھے ہی پڑھے، لیکن اگر کوئی 700 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھتا تو خصوصیت کے ساتھ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے، کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جو کوئی روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرماتا ہے جو یہ درود پاک لے کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتی ہے، اور اللہ پاک پھر ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ قیامت تک میرے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا نسخہ، قیامت تک فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ روزانہ نکال لیجئے، اور اب جو شعبان المکرم کے جو دن رہ گئے ہیں، ایام رہ گئے ہیں، ان میں 700 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی تو نیت کر لیں۔ کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہم اس طرح درود و سلام کا مہینہ یہ منائیں کہ اپنے گھروں میں گھر والوں کو اکٹھا کر لیں، سب جمع ہو جائے، تو فیکٹری میں بھی کچھ ایسا ہو جائے، سیٹ صاحب فیکٹری میں جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو جمع کر لیں، مساجد میں، نمازیوں میں، محلے میں کوئی درود پاک کی چادر بچھے اور درود پاک سب پڑھنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ڈھیروں بھلائیاں انشاءاللہ الکریم نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے کنارے ایک لاش دیکھی۔ صورتحال یہ تھی کہ جب پانی آتا تو اس وقت مچھلیاں آ جاتی اور اس لاش کو کھاتی، جب پانی اتر جاتا تو درندے اس لاش کو کھاتے، اور جب درندے کھا کر چلے جاتے تو پرندے چونچے مار کر کھاتے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، بے شک تو قادر ہے اور مجھے یقین ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، لیکن مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ کاش میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ تو قیامت کے دن کس طرح اس انسان کو اکٹھا کرے گا جس کے جسم کے کچھ حصے مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ درندوں کے پیٹ میں اور کچھ پرندوں کے پوٹوں میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم تم 4 پرندے پالو اور ان کو خوب مانوس کر لو، جب اچھی طرح مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سر اپنے پاس رکھ لو اور گوشت کا قیمہ بنا کر اسے ارد گرد کے مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ آؤ اور ان کو پکارو، پھر ہم تمہیں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر، گدھ پالے۔ جب وہ اچھی طرح مانوس ہو گئے تو آپ نے ان 4 کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے، اور گوشت کا قیمہ بنانے کے بعد مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو پکارنا شروع کیا، یا ایھا الدیک، یعنی اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر، یعنی اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، یعنی اے مور۔ آپ کے پکارتے ہی 4 پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے۔ پھر وہ 4 اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے اور دانہ چگتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ روح پرور منظر دیکھا تو آپ کے دل کو اطمینان اور قرار حاصل ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔
تو پیارے اسلام بھائی دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قدرت کا کیسا عظیم الشان نظارہ دکھایا۔ بے شک اللہ پاک کی قدرت کامل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب پیارے پیارے اسلام بھائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جن 4 پرندوں کا انتخاب فرمایا، یعنی مور، گدھ، مرغا اور کبوتر، یہ 4 پرندے آپ نے جو ہے وہ لیے اور اس سے ان کو اپنے سے مانوس کیا اور پھر انہیں ذبح وغیرہ کرنے کے لیے ان کا انتخاب آپ نے فرمایا، تو یہ بھی کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے کہ آپ نے یہ 4 پرندے ہی کیوں لیے، اس میں بھی حکمت ہے، علماء نے فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ یہ جو 4 پرندے ہیں، مور، مرغ، کبوتر اور گدھ، یہ ان میں 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اشارہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے اندر سے ان 4 برائیوں کا خاتمہ نہ کر لے تب تک اس کے دل سے پردے نہیں ہٹ سکتے، نہ وہ یقین کی اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ 4 برائیاں کیا ہیں سنیے۔ مور جو ہے یہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اس کے پر بڑے خوبصورت ہیں، بلکہ شاید پرندوں میں سب سے خوبصورت جو ہے یہ مور ہوگا، لیکن اس میں ایک برائی ہے کہ اسے اپنی خوبصورتی پر تکبر ہے، اسے اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے۔ اسی طرح گدھ یہ پرندہ یہ مردہ کھاتا ہے، اور اس میں برائی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا حرص جو ہے اور لالچ یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح مرغے میں بری خصلت یہ ہے کہ اس میں شہوت یعنی نفسانی خواہش جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر کی بری صفت یہ ہے کہ اسے اپنی اونچی اڑان پر جو ہے بڑا ناز ہے اور بڑا گھمنڈ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ تکبر، حرص، لالچ اور جو ہے عزت شہرت کی خواہش اور جو ہے شہوت یعنی نفسانی خواہشات سے اپنے دل کو پاک کر لے تو اس کو بڑے مقام مل سکتے ہیں، بڑے مرتبے مل سکتے ہیں، کیونکہ دل کے میں جو یہ گناہ جو ہے نا اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، یہ باطنی گناہ ہے، تکبر یہ باطنی گناہ ہے، حرص جو ہے باطنی گناہ ہے، حرص اور لالچ جو ہے اس کی صورتیں ہیں کہ کب گناہ ہوتا ہے حرص اور لالچ۔ اسی طرح جو ہے دیگر جو بیان ہوئے تو اس سے دل سیاہ ہوتا ہے، تو دل جو ہے ان برائیوں سے پاکیزہ ہوگا، ستھرا ہوگا، صاف ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اس میں روحانیت داخل ہوگی، نورانیت داخل ہوگی، کیونکہ دل ایک پیالے کی طرح ہے اور ایک وقت میں 2 چیز میں اس میں ہو نہیں سکتی، یا تو گناہوں کی نحوست ہوگی یا تو نیکیوں کا نور ہوگا، ظاہر ہے تو دل کا ستھرا ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ہی سے سوال ہے، دل ہی سے عتاب ہے، دل ہی سے حساب ہے، سارا معاملہ دل ہی کا ہے۔ دل اللہ کی نظر کا مقام ہے، دل فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کو بنایا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور شیطان جو ہے یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اتنی فضیلت مل رہی ہے یہ کس سبب سے مل رہی ہے، تو اس نے پورے جسم کا دورہ کیا، تو دیکھا تو کہا کہ اس میں تو سوراخ ہی سوراخ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، فضیلت والی بات کیا ہے اس میں، ان کو اتنا مقام کیوں دیا جا رہا ہے، اتنا مرتبہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ سب فرشتے ان کو سجدہ کرے۔ تو جب وہ دل کی طرف آیا تو دیکھا کہ یہ کوٹھڑی ہے، یہ باکس ہے، یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، پھر کہا ہو نہ ہو آدم کو اسی سبب سے جو ہے فضیلت ملی ہے، یہی اصل ہے۔ تو دل کا ستھرا ہونا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اولیاء اللہ کے متعلق سنا ہے کہ آپ اللہ پاک نے اولیاء اللہ کو اللہ کے دوست انہیں قرب خاص نصیب ہوتا ہے، اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے شرق و غرب کو جو دیکھ لیا کرتے ہیں تو یہ دل کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو ستھرا کرے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو یہ 4 برائیاں جو ہے اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو پہلی ان 4 برائیوں کو ختم کر کے ہم اللہ پاک کا قرب پا سکتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی برائی ہے وہ ہے تکبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تکبر کرنے والوں اور اترا کر چلنے والوں کو پسند
نہیں فرماتا۔ تکبر یہ کہ اپنے کو افضل جاننا اور دوسرے کو کمتر جاننا، یہ ہے تکبر کی تعریف، یعنی میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ بہت بری صفت ہے۔ کبریائی یہ اللہ کے لیے، بندے کے لیے عاجزی ہے، بندے کے لیے انکساری ہے، بندے کے لیے جھکنا ہے، بندے کے لیے تکبر نہیں ہے۔ یہ تو کبریائی تو رب کی صفت ہے، بندے کی صفت تھوڑی ہے۔ بندے کو عاجزی اپنانی چاہیے، انکساری اپنانی چاہیے۔ تو تکبر جو ہے یہ باطنی گناہ ہے اور اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ متکبر شخص جو ہے اسے بروز محشر چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ جو ہے اسے اپنے قدموں تلے روندتے ہوں گے۔ جی ہاں، تو میرے پیارے اسلام بھائیو، تکبر سے بچنا ہے۔ کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اور عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے۔ اب تکبر کے جو اسباب ہیں، جب کسی کے پاس کوئی کمال آتا ہے نا تو پھر یہ تکبر بھی پھر آتا ہے۔ جیسے علم یہ ایک کمال ہے، کسی کے پاس بڑا علم ہو تو پھر علم کے ذریعے جو ہے، علم جب آ جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو جاہل سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ میں تو بہت بڑا علم والا ہوں، میں نے تو بڑی کتابیں پڑھی ہے، میری معلومات تو بہت زیادہ ہے، تم کو کیا پتہ ہے؟ تو دوسرے کو وہ حقیر سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح مال ہے، دولت ہے، حسن و جمال ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اسی طرح طاقت ہے، قوت ہے، جب یہ چیزیں آتی ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی آتا ہے۔ تو جب بندے کو اللہ پاک مال دے، کیونکہ جو بھی عطا ہے رب کی عطا ہے نا، مال بھی رب ہی عطا کرتا ہے، حسن بھی رب نے عطا کیا، جمال بھی رب نے عطا کیا، اگر کوئی عہدہ مل گیا، اگر کوئی منصب مل گیا تو یہ بھی رب ہی کی عطا ہے۔ اگر مال ہے تو یہ بھی رب ہی کی عطا ہے نا۔ بندہ کہے نہیں میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں، میں بڑا چاق و چوبند ہوں، میرے پاس بڑی ٹرکس ہے اور بڑا ذہین ہوں، اس وجہ سے میرے پاس مال ہے۔ اچھا بھائی، تجھے تیری ذہانت سے مال ملا ہے تو یہ ذہانت کس نے دی ہے؟ یہ ذہانت تجھے کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو رب ہی کی عطا ہے، سب تجھے تیرے رب نے دیا ہے۔ تو تجھے اپنے رب کا عاجز اور انکسار بندہ بننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ کافروں سے ہو گیا۔ قرآن نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، قرآن نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ بڑا علم تھا اس کے پاس، بہت بڑا علامہ تھا، اور جنت کی چابیاں اس کے پاس تھی، بہت بڑا مقام تھا، ہر آسمان پر اس کے القاب تھے، لقب تھا، کسی آسمان پر اس کو ولی کہتے، کسی آسمان پر اس کو تقی کہتے، کسی آسمان کو اس کو عارف کہتے۔ جی ہاں، بڑے اس کے وہ تھے، لیکن کیا ہوا؟ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، حکم الہی کو نہ مانا، تکبر کیا، تو کیا حال ہوا؟ چہرہ مسخ ہو گیا، چہرہ مسخ ہو گیا، اور عزازیل سے ابلیس ہو گیا، اللہ پاک کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، جہنمی ہو گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن کیا ہوا اس کا؟ حال کیا ہوا اس کا؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہی بندہ سوچے کہ میں بھی کہیں تکبر کروں، شیطان تو اتنا بڑا عالم معلم الملکوت تھا، اور اس کا حال کیا ہو گیا؟ میرا رب ناراض ہو گیا۔ اللہ کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے کہ میرا رب ناراض ہو گیا، کیونکہ ہمیں راضی تو رب کو کرنا ہے نا۔ اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ پاک مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کے ذریعے بھی تکبر آ جاتا ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں، پہلی صف کا نمازی ہوں، میں تو پہلی صف چھوڑتا نہیں ہوں، کثرت سے تلاوت کرتا ہوں، روز ایک منزل پڑھتا ہوں، اور جو ہے تہجد بھی میں نہیں چھوڑتا ہوں بھائی، سخت گرمیوں کے میں روزے بھی رکھتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ تو شیطان بھی بہت بڑا عبادت گزار تھا، 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن اس کی عبادت کہاں گئی؟ تکبر کے سبب سب کچھ مٹ گیا نا۔ اور اگر تو نے عبادت کر بھی رہا ہے تو میرے بھائی، تجھے عبادت کی توفیق کس نے دی ہے؟ تجھے عبادت کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، اللہ نے دی ہے۔ شیطان عبادت میں جو سستی ہوتی ہے، اس سے تجھے کس نے بچایا؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، عبادت نہیں کرنے دیتا، تو شیطان کے شر سے تجھے کس نے محفوظ رکھا؟ پھر بندہ کھاتا ہے پیتا ہے تو طاقت آتی ہے، اس سے عبادت کرتا ہے، کھائے گا ہی نہیں پیے گا نہیں تو طاقت نہیں آئے گی، تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو بھائی خوراک دی کس نے؟ یہ غذا دی کس نے؟ پلا کون رہا ہے؟
پھر بندے کو صحت ہوتی ہے تو وہ عبادت کرتا ہے. اب بخار میں پڑ جائے, بخار میں تپ رہا ہو آدمی, کمر کا درد شروع ہو جائے, کڈنی پرابلم شروع ہو جائے, دل کے عارضے شروع ہو جائے, تو آپ بتائیے کہ پھر ظاہر ہے کہ جب نقاہت ہوگی, کمزوری ہوگی بیماریوں کے سبب, تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ تو بھائی تجھے ان بیماریوں سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. ایک شخص نے 500 سال عبادت کی اور ایک جزیرے میں عبادت کی. سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑی تھی, جزیرہ تھا, اس کی چوٹی پر اس نے عبادت کی. 30-30 ہاتھ کا وہ جزیرہ تھا, اور وہاں وہ اس شخص نے 500 سال رب کی عبادت کی. اور وہاں پر اللہ پاک نے ایک بیل نکال دی جس میں ایک انار آتا تھا, وہ اس کو کھاتا, اس کی بھوک مٹ جاتی. اور انگلی کے برابر جو ہے ایک اللہ پاک نے وہاں پر ایک نہر جاری کی, اس میں تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہوتا تھا, تو وہ پانی پیتا تھا, اس کی پیاس بجھ جاتی تھی. 500 سال عبادت کی, اس کا انتقال ہو جائے گا. جبریل امین فرماتے کہ بروز محشر جب اس کو لایا جائے گا رب کی بارگاہ میں, تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو, میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ شخص کہے گا یا اللہ بلکہ میری عبادت سے, میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے, یا اللہ میری عبادت سے. اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت سے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. وہ کہے گا یا اللہ بلکہ میری عبادت سے. اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے, اب عدل ہوگا, انصاف ہوگا. اس کی 500 سال کی عبادت لائی جائے گی اور اس کے بدلے آنکھ کی نعمت رکھی جائے گی, تو آنکھ کی نعمت بھاری ہو جائے گی. یعنی اللہ پاک نے جو آنکھ کی نعمت ہمیں عطا کی, جس سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کے بعد آنکھ نہیں ہے ان سے پوچھو اس کی کیفیت کیا ہے. جو نابینا ہے وہ بہت آزمائش میں ہوتا ہے, شاید گونگے بہرے سے زیادہ نابینا آزمائش میں ہوتا ہے. شاید جو لنگڑے ہو جاتے ہیں, لولے ہو جاتے ہیں, معذور ہوتے ہیں, شاید اس سے زیادہ آزمائش میں جو ہے وہ نابینا ہوتا ہے. کیونکہ جو ڈیف ہے, گونگے اور بہرے ہیں, وہ چل سکتے ہیں, بھاگ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, دوڑ سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. لیکن نابینا آدمی تو چل بھی نہیں سکتا زور سے, جلدی جلدی نہیں چل سکتا. کہاں چل سکے گا؟ اس کو دکھے گا تو چلے گا نا, ہر جگہ تو نہیں جا سکتا, وہ روڈ کراس بھی نہیں کر سکتا. ڈیف کو لوگ کام پر بھی شاید رکھ لیں گے, لیکن نابینا کو کون کام پر رکھے گا؟ اس کو کون نوکری دے گا؟ آپ بتائیں. جب کھانا سامنے رکھا جاتا ہے تو دیکھ کر آدمی کھا لیتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ سبزی ہے, بھاجی ہے, گوشت ہے, ٹنڈے ہیں, کیا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے. نابینا کو کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا پتہ بھی چل گیا, کھایا تھوڑا تو کہ گوشت ہے, اب یہ کیسے پتہ چلے گا بوٹی کہاں ہے, روٹی کہاں ہے, چاول کہاں ہے؟ دکھ تھوڑی رہا, اس کو دکھ تھوڑی رہا. تو ان مانوں کا آنکھ, یعنی اللہ پاک نے کتنی عظیم نعمت عطا کیا ہمیں, اور بن مانگے ہمیں عطا ہوئی ہے. تو 500 سال کی عبادت آنکھ رکھی جائے گی, تو 500 سال کی عبادت پر یہ آنکھ کی نعمت بھاری ہو جائے گی. ابھی تو جسمانی بہت ساری نعمتیں باقی ہیں, بہت ساری نعمتیں باقی. اللہ پاک فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ, فرشتے اس کو جہنم میں لے جائیں گے. وہ شخص چیخ کر کہے گا یا اللہ تیری رحمت سے جنت, یا اللہ تیری رحمت سے جنت. اللہ پاک اس بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ ابھی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں ہوا, تو چلو اے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو. عدل کرے تاں تھر تھر کمبل, تے اچیاں شاناں والے, فضل کرے تاں بخشی جاسن, کہ میں ور گئے منہ کالے. عدل ہوگا اگر انصاف کرے گا رب, تو میرے پیارے اسلام بھائیوں بچنا مشکل ہے ہمارا. ہاں ہمارا بچنا مشکل ہے. ہم کیا عبادت کریں گے, کیا ریاضت کریں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم نے کون سا سجدہ اس رب کے شاہ نے شان کیا, کون سا رکوع ایسا ہے, کون سی تلاوت ایسی ہے, کون سا ذکر ایسا ہے ہمارے پاس؟ نہیں میرے پیارے اسلام, بس اس کی رحمت پر آسرا ہے, اس کی رحمت پر ٹک ٹکی باندھے رہے. عمل بھی کرے, عبادت بھی کرے, لیکن عبادت پر تکبر نہ کرے, اپنی عبادت کو کچھ نہ سمجھے. یہ توفیق بھی میرے رب ہی کی عطا ہے. بس اس کی رحمت پر امید رکھے, اس کی رحمت پر نظر رکھیں. انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما دے گا. عدل کرے تاں تھر تھر کمبل, تے اچیاں شاناں والے,
فضل کرے تا بخشی جاسن کہ میں ور گئے منہ کالے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ تو سب میرے رب کی عطا ہے، سب میرے رب کی رحمت ہے، مال بھی میرے رب نے دیا ہے، مال پر کیسا تکبر ہے۔ غریبوں کو پھر وہ کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے اور کہتا مسل کے رکھ دوں گا، تو مجھے نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میرے کس کس سے رابطے ہیں، میرا کیسا اثر و رسوخ ہے، تجھے نہیں پتا ہے نا۔ غریبوں کو تو میرے پیارے اسلام میں آج کسی پر ظلم کیا ہے نا، بروز محشر اس کی چاندی ہوگی، ظالم پھنسا ہوا ہوگا، ہاں، اور جو مظلوم ہوگا وہ اپنا حساب لے گا، وہ اپنا حصہ لے گا، جی ہاں بالکل لے گا۔ اور بروز محشر جو ہے نیکیاں دینی پڑے گی، جو ظلم کیا ہوگا اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑے گی، اسے مفلس کہا گیا، اسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مفلس فرمایا اپنی امت کا، جو محشر کے روز آئے گا، حج لے کر آئے گا، عمرے لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، لیکن کوئی مظلوم آئے گا، اس نے ظلم کیے ہوں گے، اور اس نے جو ظلم کیا اس کے بدلے کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی رائے خدا میں صدقہ اور خیرات کرنا لے جائے گا، اور بھی لوگ بڑھیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور لوگ آئیں گے، ابھی اس نے اور بھی ظلم کیے ہوئے ہوں گے، ان کا حصہ باقی ہوگا، حساب باقی ہوگا، وہ طلب کریں گے، اب نیکیاں تو نہیں ہیں، وہ تو ختم ہو گئی، اب اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں، صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنے گناہوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، اور بہت سارے لوگ اپنی نیکیوں کے سبب نہیں دوسروں کی نیکیوں کے سبب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو مال ہے بھائی، تو اللہ نے مال دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، جامعۃ المدینہ بناؤ، غریبوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرو، نیکیاں کماؤ، ثواب کماؤ، اس مال کے ذریعے اجر کماؤ، اور راہ خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم راہ خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے حق حق اور حق ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم راہ خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ تو مال بڑھے گا، اللہ کا شکر ادا کرو، عاجزی کرو، انکساری کرو۔ قبر میں جو ہے تجوری نہیں ہے، ہاں، کفن میں جیب نہیں ہوتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ مال ہے تو کب تک ہے؟ جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے، جب روح نکل جائے گی، سانس رک جائے گی، پھر کون سا مال ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی کو مال ہی چھوڑتا ہے۔ آدمی کے تین دوست ہیں نا، ایک ہے مال، ایک ہے عزیز و اقربا، اور ایک ہے اعمال۔ تو جیسے ہی بندے کی روح نکلتی ہے، سب سے پہلے کون سا دوست اس کو چھوڑتا ہے؟ وہ ہے مال۔ اب وہ مال سے اپنے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کچھ نہیں اٹھا سکتا فائدہ۔ کیا اٹھا سکتا ہے مجھے بتائیے؟ اس کی جیب میں رقم لگی، اس کی روح نکل گئی، اس کی موت آ گئی، راستے میں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، اس کا جیب پیسوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی روح نکل گئی، اب وہ کیا وہ پیسے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا میرے پیارے اسلام۔ اب وہ اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ اور دوسرے دوست اس کے عزیز و اقربا، وہ قبر تک جائیں گے، قبر میں اتاریں گے، قبر میں تو کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، وہ وہاں تک ساتھ دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا دوست ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوگا اور وہ قبر کو روشن کرے گا۔ تو مال تھوڑی قبر کو روشن کرے گا میرے پیارے صاحب، سونے اور چاندی سے تھوڑی جو ہے قبر میں چمک ہوگی اور تا حد نگاہ تک قبر روشن ہوگی، بلکہ نماز جو ہے اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ یہ نماز جو ہے یہ اندھیری قبر کو روشن کرے گا۔ یہ نیک اعمال عذاب قبر سے بچائیں گے، قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع کریں گے۔ جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ قبر کب بنے گی؟ جب اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، اللہ کی رضا ہوگی۔
جنتی کھڑکی کب کھلے گی؟ جنتی نعمتیں اس کو قبر میں کب ملے گی؟ جب اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، تب یہ ساری چیزیں ہوگی نا۔ مال ہونے سے سب تھوڑی ہو جائے گا۔ اور زندگی ہے مختصر، زندگی ہے مختصر، دنیا سے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ تو تکبر نہیں کرنا، عاجزی کریں، انکساری کریں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ غریب کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، مسکین کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کھانا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائے گا، پانی بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھ کر پیے گا، ویسے بھی کبھی اس کے نہیں بیٹھے گا، چاہے قریبی رشتہ دار ہو۔ ارے بھائی قریبی رشتہ دار ہے، غریب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے آپ اس کے پاس بیٹھو گے نہیں؟ بیٹھیں، اس کے پاس عاجزی ملے گی۔ ہاں آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں۔ ہاں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ سواری پر جا رہے تھے، کچھ مسکین بیٹھ کر سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے، کہا اے نواسہ رسول ہماری دعوت بھی قبول کر لیں، اے نواسہ رسول ہماری بھی دعوت قبول کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہو کر سوکھی روٹیاں تناول فرماتے ہیں۔ ہاں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو، اب تم بھی میری دعوت کھاؤ۔ اور پھر آپ نے ان کے لیے لذیذ کھانے بنوائے مسکینوں کے لیے، اور لذیذ کھانے ان کو کھلائے آپ نے، اور آپ نے بھی ان کو دعوت دی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، تو مسکینوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہاں اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تکبر سے بلندی تھوڑی ملتی ہے، تکبر سے بلندی کدھر ملے گی؟ تکبر سے تو رب کی ناراضی ملتی ہے۔ ہاں عاجزی کرے گا، انکساری کرے گا تو اللہ پاک بلندی عطا کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو شاخیں پھلوں سے لدی ہو وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر کچھ ہوتا ہے نا اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کو کچھ عطا کیا ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو شاخ جس میں پھل نہیں ہوتے وہ اڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ہوتا کچھ رہے نہیں، ہاں، اور جس میں پھل ہوں گے وہ جھکی ہوئی ہوگی۔ تو عاجزی انکساری اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو تکبر جو ہے اس صفت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی عطا کرے، انکساری اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، اور غریبوں کا درد بھی ہمیں نصیب ہو، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب ہو۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری برائی جو ہم نے سنی وہ ہے عہدے و منصب کی خواہش۔ 4 برائیوں میں سے دوسری برائی ہے، پہلی تکبر اور دوسری عہدے اور منصب کی خواہش۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنی بلند پروازی یعنی منصب اور عہدے کے پیچھے دوڑتے ہی نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بڑا عہدہ یا منصب مل جائے تو اسے بہت گھمنڈ ہونے لگتا ہے۔ ایسوں کو ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کی ہلاکت کا باعث ان کا عہدہ اور منصب بنا۔ میں نے کہا نا جس کے پاس کمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا آزمائش میں۔ اب جس کے پاس کمال نہیں ہے، مال نہیں ہے، حسن نہیں ہے، جمال نہیں ہے، غریب ہے اور عہدہ نہیں ہے بہت بڑا، منصب نہیں ہے بہت بڑا، تو وہ مطلب اتنا تکبر یا اتنی برائیوں میں مطلب اس طرح کے معاملات میں جو ہے مبتلا عموماً نہیں ہوتا۔ لیکن یہ عہدے، منصب، کمال، حسن، اچھی آواز، مال، دولت، ٹھیک ہے، طاقت، صحت، یہ کمال ہے نا، یہ چیزیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بڑا مطلب کہ سنبھل کر چلنا چاہیے، بڑا سنبھل کر چلنا چاہیے۔ تو عہدہ اور منصب، یہ تو عہدہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، منصب اللہ پاک نے اس کو بادشاہت نصیب کی تھی، بادشاہ تھا وہ، فرعون کو بادشاہی ملی تھی، لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ہاں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیکیجز دیے تھے، اس کو سمجھایا تھا کہ اللہ پر ایمان لا، اللہ کو ایک مان، تو ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی کی لذت تجھے ملتی رہے گی۔ اور جب اللہ کو ایک مان تو ہمیشہ بادشاہ رہے گا، ایک تو جوان رہے گا ہمیشہ، کبھی تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی کی جو لذتیں تجھے ملتی رہے گی۔ سیکنڈ یہ کہ تو بادشاہ رہے گا، تیری بادشاہت نہیں جائے گی، تیری سلطنت نہیں جائے گی، اللہ کو ایک مان۔ اور تو جب دنیا سے جائے گا تو تیرے لیے جنت ہے۔ فرعون کو سمجھ میں آیا تھا، انہیں 3 پیکیجز مل رہے ہیں۔ اس نے کہا، حامان سے مشورہ کیے بغیر وہ کچھ کرتا نہیں تھا، اپنا اس کا وزیر تھا حامان، تو حامان سے اس نے مشورہ کیا کہ کیا کہتے ہو، ہمیشہ کی جوانی، بادشاہت اور مرنے کے بعد جنت؟ تو حامان کہتا ہے کہ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، ٹھیک ہے سب ملے گا لیکن تو بندہ ہو جائے گا، ابھی تو تو خدا ہے، پھر تجھے عبادت کرنی ہوگی، ابھی تو لوگ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب فرعون کی پھر گئی، بات تو صحیح کہتا، میں تو خدا ہوں، پھر تو مجھے بندہ بن جاؤں گا میں۔ تو کہتے ہیں نا کہ مشورہ بھی سب سے نہیں کرنا چاہیے،
مشورہ دینے کا جو اہل ہو اس سے کرنا چاہیے. اب یہ اس کی باتوں میں آ گیا اور پھر اللہ پاک نے اس کو کیسا غرق کیا, پانی میں غرق کیا, اور اس کی لاش کو جو ہے دریا کے کنارے پھینک دی کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا حال کیا ہوا. تو اس کے پاس بھی منصب تھا, اس کے پاس بھی عہدہ تھا, نمرود بھی بادشاہ تھا. فرشتے نے اس کو کہا خدا کو ایک مان, تو کہتا ہے کون خدا؟ خدا تو میں ہوں. یہ نمرود نے کہا خدا کو ایک مان, کہا کون خدا؟ خدا تو میں ہوں. پھر فرشتے نے کہا اللہ کو ایک مان, اللہ کی عبادت کرو. کون خدا؟ خدا تو میں ہوں. اللہ پاک نے مچھروں کا عذاب بھیجا, اتنے مچھر کہ آسمان نہیں دکھتا تھا, آسمان نہیں دکھتا تھا. اور یہ مچھر جو اس کی جو بھی فوج ووج تھی سب کے گوشت پوشت سب کھا گئے. اور ایک لنگڑا مچھر کہتے ہیں کہ اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چڑھ گیا اور اس کے مغز کو کھانے لگا, اور اس کو تکلیف ہوتی تھی. اور اللہ کا کرنا ایسا کہ جب یہ چپت لگاتا سر پر تو مچھر کھانا چھوڑ دیتا, مغز کو اس کے کھانا چھوڑ دیتا, اور اس کو کچھ راحت ملتی. پھر وہ کھانا شروع کر دیتا, پھر یہ چپت لگاتا تو پھر اس کو تھوڑی راحت ملتی, پھر یہ کھانا شروع کر دیتا. اب تو اس کا حال یہ ہوا کہ چپت ہی لگا رہا ہے اپنے سر پر, اور اس کے دربار میں جو بھی آتا تو آ کر پہلے اس کے سر پر لگاتا. جو آنے والے کی ڈیوٹی ہوتے خود بھی مار مار کے کتنا مارے گا, کیسی ذلت. یہ کہتا تھا میں خدا ہوں. کون خدا؟ خدا تو میں ہوں. اللہ نے کیسی ذلت دی اس کو, کیسی ذلت دی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ عزت دے جسے چاہے, وہ ذلت دے جسے چاہے. تم تکبر کرتے ہو, عہدے اور منصب پر تم اڑتے ہو, تم سمجھتے ہو ہمارے پاس سب کچھ آ گیا, ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. نہیں کر سکتے سب, ہاں نہیں کر سکتے. کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہ قوت والا ہے, وہ طاقت والا ہے, ہر چاہے پر قادر ہے میرا رب. نا ایسی ذلت والی موت کہ کہتے 300 سال تک اس کی یہی حالت رہی. اس کے دربار میں جو آتا کوئی جوتا مار رہا ہے, کوئی جو ہے چپت لگا رہا ہے, اور اس کا سر اسی طرح پھٹ گیا, اور ذلت اور رسوائی کی موت یہ مرا. اس کا حال کیسا ہوا؟ تو میرے پیارے اسلام بھائیو, اللہ پاک نے عہدہ دیا ہے, منصب دیا ہے, عاجزی کریں, انکساری کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس کا درست جو فائدہ ہے وہ پہنچائیں لوگوں کو. ہاں وہ پہنچائے, تکبر نہ کرے, تکبر نہ کرے. اللہ پاک پارہ 20 سورہ قصص آیت 83 میں فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. ترجمہ کنز العرفان, یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے. یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے. یعنی آخرت کا گھر جنت اس کے لیے ہے جو دنیا میں غلبہ اور بڑائی نہیں چاہتا, نہ گناہ کر کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے. یہ جو زمین پر جو فساد پھیلتا ہے نا, یہ گناہوں کے سبب پھیلتا ہے. یہ آندھیاں آتی ہے, طوفان آتے ہیں, یہ زلزلے آتے ہیں, یہ مہنگائی کا رونا جو ہم رو رہے ہیں, کبھی کرونا اٹھ گیا تو کبھی بھائی وہ ڈینگی وائرس آ رہا ہے, تو کبھی کون سا وائرس آ رہا ہے, تو کبھی کون سا وائرس آ رہا ہے. طرح طرح کی آزمائشیں, آگ لگ رہی تو سونامی آ رہا ہے, تو باڑھ آ رہی ہے, تو سیلاب آ رہے ہیں, تو گھر بہہ رہے ہیں, مویشی بہہ رہے ہیں, بچے بہہ رہے ہیں, مال و اسباب بہہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے, یہ گناہوں کے سبب ہوتا ہے. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گئے. فساد کے جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنی نارمل روٹین سے ہٹ جائے, یعنی جو ہے عدم توازن. جیسے ایک گاڑی چل رہی ہے, 4 ویل ہے, اب پنچر ہو گئی, اب نارمل چل رہی تھی لیکن جب پنچر ہو گئی تو اس کی چال کیسی ہو جائے گی؟ اب اس کا توازن برقرار نہ رہا, جہاز اڑ رہا ہے, نارمل چل رہا ہے, لیکن جب ہوا کے دھبیڑے اس کو لگے گے, بادل میں رہے گا تو پھر وہ ہلنے لگے گا. اب وہ نارمل نہ رہا تو اس کو فساد کہتے ہیں. جیسے بارش ہو رہی ہے, اپنے وقت پر ہو, جتنی ضرورت ہے اتنی ہو تو ٹھیک ہے, لیکن بارش ضرورت سے زیادہ ہو, بے وقت ہو, تو پھر جو حال ہوتا ہے گلیوں کا, روڈوں کا, پھر باڑھ آتی ہے اور سیلاب آتے ہیں. تو یہ ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے, یہ گناہوں کے سبب ہے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے کہ میرے جوتے کا تسمہ دوسروں کے تسمے سے افضل ہو, وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے. اللہ اکبر. جوتے کا تسمہ تو دور کی بات, ہمارے ہاں تو ہر بات میں مقابلہ کیا جاتا ہے. میرا جوتا ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ پکاریں, میرے کپڑے اعلیٰ ہوں,
میرے مکان جیسا مکان کسی کا نہ ہو، میری گاڑی جیسی گاڑی کسی کی نہ ہو. ہر چیز میں جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور اس مقابلے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ حب جاہ، شہرت، عزت، کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری چیزیں دیکھیں اور واہ واہ کر کے پکارے، بس لوگ میری واہ واہ کریں، میری عزت، مجھے مانے، مجھے چاہے، مجھے دیکھے. بھائی کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے. اور یہ اس دور میں تو کون کس کو دیکھے گا؟ اپنے آپ کو دیکھنے سے فرصت ہوگی تو کسی کو دیکھے گا نہیں. خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، خود ہی سوچ رہا ہوتا ہے، خود ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں بھی ایک تصویر یہاں بنے، ایک اسی اجتماع کی تصویر بنائے، اور یہ جتنے بیٹھے سب اس تصویر میں آ جائیں، ایک پوسٹ ایسی بنے. اور کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہو گیا، آپ کے پاس پہنچ گئی وہ تصویر، یہ پورے جتنے بیٹھے ہوں سب اس میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لی. سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے آپ؟ دیکھا نہیں اپنے آپ کو؟ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ڈھیروں ڈھیر بیٹھے تھے، مسجد بھری ہوئی ہے الحمدللہ، باہر بھی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو تو دیکھا ہے نا، اور کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ صبح سے شام تک اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. کتنے آئینے توڑ دیے ہم نے دیکھ دیکھ کر. گھر میں 5 آئینے تو 5 میں دیکھے گا آفس جانے سے پہلے. بھائی ایک میں دیکھ لیا کافی ہے؟ نہیں، یہاں بھی دیکھے گا، وہاں بھی دیکھے گا، وہاں بھی دیکھے گا. اچھا نیچے اتر کر کوئی کار جا رہی ہے تو اس کے شیشے میں بھی دیکھ رہا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو دیکھا تو ہے. لوگ اپنے کو ہی دیکھتے ہیں، اور دوسرا سمجھ رہا ہے کہ سمجھے. خیر، تو یہ دور ایسا ہے. اے بھائی، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. دلوں کو ستھرا کر لیں، دلوں کو پاکیزہ کر لیں. کہاں ہم ان لوگوں کے چکروں میں پڑ گئے. 8.9 بلین لوگ ہیں دنیا میں، پاپولیشن ہے 8.9 بلین لوگوں کو کہاں راضی کرنے ہم نکلے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. 8 کو نہیں کر سکتے. جو گھر میں زندگی ساتھ گزارے اس کو نہیں کر سکتے. وہ بولے تم نے کیا کیا میرے لیے؟ ایک کو نہیں کر سکے. اتنوں کو راضی کرنے کہاں نکلے؟ بس ایک کو راضی کرے، وہ ہے میرا رب. اللہ کو راضی کرے میرے پیارے اسلام بھائی. اور سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ بندے کو رب کی رضا مل جائے. ہاں، رب کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، تیسری برائی جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہے. یہ بھی ایک برائی ہے. جی ہاں، اللہ پاک اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت گزار تھا جس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی تھی. ایسا عبادت گزار، لوگ اپنے مریضوں کو اس کے پاس لاتے، وہ دعا کرتا تو صحت یاب ہو جاتے. ایک مرتبہ علاج کے لیے بادشاہ کی لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ دیا گیا. وہ اس کا علاج کرتا رہا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کے دل میں برائی ڈالی. وہ ناک کرنے والا کام ہو گیا. اس نے خوف کی وجہ سے کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کو خوف چڑھ گیا، تو اس نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا. شیطان انسانی شکل میں بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سارے واقعے سے آگاہ کر کے قبر کے بارے میں بھی بتا دیا. چنانچہ بادشاہ نے زمین کھدوائی تو لاش برآمد ہو گئی. اب جب سزا کے طور پر اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجھے اس سے نجات دلا سکتا ہوں. دیکھ، میں تجھے یہاں تک لا سکتا ہوں تو تجھے میں نجات بھی دلا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے سجدہ کر. اب اس عابد نے شیطان کو سجدہ کر لیا. شیطان کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس بد نصیب عابد کو سولی پر لٹکا دیا گیا. یہ ہے شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام. کھلا دشمن ہے شیطان. ہاں، کھلا دشمن ہے. یہاں سے بھی وار کرتا ہے، وہاں سے بھی وار کرتا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے وار کرتا ہے. مایوس نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. جو جتنا دین کی طرف جاتا ہے وہ اتنی زیادہ اس کو وسوسے ڈالتا ہے، وہ اتنا اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کیونکہ جس کے پاس مال ہوتا ہے چور اسی کے پاس آتا ہے. یہ مایوس نہیں ہوتا. ہم مایوس ہو جاتے، کسی کو اجتماع کی ترغیب دلائیں، وہ اگر نہ آئے تو ہم بولے اب تو آئے گا نہیں. قافلے کی ترغیب دلائیں، وہ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں بھائی اب تو نہیں آئے گا یار، چھوڑو یار، اس کو چھوڑو یار. نہیں، کیوں چھوڑے یار، کیوں چھوڑے؟ شیطان مایوس نہیں ہوتا، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ شیطان مایوس نہیں ہوتا، بدبخت پیچھے لگا رہتا ہے میرے پیارے اسلام بھائی، اور بڑوں کے پیچھے لگا رہتا ہے. جیسا جو ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. جی ہاں، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے. تو نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اپنی زبان کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں. جو آنکھ دیکھتی ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. ہاں، ایک بزرگ سے پوچھا گیا نا بدکاری کا دروازہ کیا ہے؟ کہا آنکھ. پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. تو آنکھ کی حفاظت کرے. بندہ کہتا ہے مجھے یہ خیالات آتے ہیں، وہ خیالات آتے. تو بھائی جو دیکھا وہی آتے ہیں نا، کیونکہ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ اسکین ہو جاتا ہے، حافظے میں آ جاتا ہے، پھر وہ ریپیٹ ہوتا ہے، سامنے آتا ہے.
تو آنکھوں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فضول نظری سے بچتا ہے اللہ پاک اسے قلبی سکون عطا کرتا ہے۔ فضول نظری گناہ نہیں، ایک تو بد نگاہی ہوتی ہے، کسی عورت کو دیکھنا، کسی کے ستر کو دیکھنا، معاذ اللہ جو نہیں دیکھنا وہ دیکھنا، ایک بد نگاہی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ بس بلا ضرورت بندہ یہاں دیکھ رہا ہے، یہاں دیکھ رہا ہے، یہاں دیکھ رہا ہے، یہاں دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ فضول نظری سے بچے، بلا ضرورت یا نہ دیکھے تو اسے قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب آنکھ کچھ دیکھتی ہے نا تو پھر ظاہر ہے کہ جب اب کوئی فار ایگزامپل یہ کوئی ٹائل لگی ہوئی خوبصورت، اب وہ دیکھی تو کتنے کی ہوگی، کہاں سے آئی، میرے گھر پہ تو نہیں ہے، کب لگے گی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، کب آئے، بندہ گیا، بندہ گیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ چھت بوسیدہ ہو رہی ہے، بنوا لے۔ کہا 30 سال ہو گئے چھت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی عبادت سے فرصت ملے تو چھت دیکھے، اللہ کی عبادت سے فرصت ملے تو چھت دیکھے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بروز محشر فضول باتوں کے متعلق سوال ہوگا، اسی طرح فضول نظری کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا تھا حرص و لالچ۔ چوتھی برائی، بیماری جو ہے دنیا کی محبت اور حرص اور لالچ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو حرص سے بھی بچنا ہے، لالچ سے بھی بچنا ہے۔ حرص اور لالچ بھی یہ بہت بری صفات ہیں، اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حرص بہت بری چیز ہے، حرص آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ ہاں، حرص کیا کہ جو چیز ہے نا اس سے سیر نہ ہونا، اور ملے اور ملے اور ملے۔ اور حرص جو ہے صرف مال کی نہیں ہوتی کہ مال مل جائے، پیسہ مل جائے، کرنسی مل جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، یہ بھی حرص ہے، اس کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن حرص کھانے کی بھی ہوتی ہے، حرص پینے کی بھی ہوتی ہے، حرص پہننے کی بھی ہوتی ہے، حرص عزت کی بھی ہوتی ہے، حرص شہرت کی بھی ہوتی ہے، یعنی ہر نعمت کی حرص ہوتی ہے۔ حرص نہیں کرے، جو ملے شکر ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک نے جو دیا اس پر راضی ہو جائے۔ کہ سب سے بڑا غنی اسی کو کہا گیا جو دل کا غنی ہے۔ اور دل کا غنی کون ہے؟ جس کو قناعت کی نعمت ملی۔ قناعت کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو گیا، میرے رب نے جو عطا کیا اس پر راضی ہو گیا۔ اور روزمرہ کی جو ضروریات کی چیزیں وہ بھی نہ ملے تو اس پر بھی یہ راضی رہے، وہ قناعت کرنے والا۔ اور قناعت بہت بڑی دولت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ ہاں، حرص میں بیچے نہیں ہے، حرص میں بے قراری، اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہو گیا آدمی، سکون ہے، سکون سے بیٹھا ہوا۔ ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے کنارے مچھیرا رہا تھا، ماہی گیر تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو دوسرا دوست آ گیا، اس نے بولا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہوا کھا رہا تھا وہ بیٹھے ہوئے۔ تو کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ تو کہا، بولے مچھلیاں پکڑو۔ تو پکڑ لی میں نے۔ بولے اتنی جلدی؟ بولے ہاں، میں نے ایک جھال ڈالا اسی میں آ گیا آج کا میرا جو تھا، تو بس بیٹھ گیا۔ بولے اللہ کے بندے، ایک جھال میں اگر تو نے پورے دن کا کما لیا تو دوسرا جھال ڈال۔ تو پھر کیا کروں گا؟ بولے اور لے لینا۔ پھر اس کا کیا کروں؟ تو بولے پیسہ بڑھ جائے گا تیرے پاس۔ تو جب پیسہ بڑھ جائے گا تو پھر تو کہا بڑا جھال لینا۔ پھر بڑا جھال لے کر کیا کروں گا؟ ارے بڑا جال لے گا تو زیادہ مچھلیاں آئیں گی۔ بولا اچھا، پھر زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ کیسی بات کر رہا ہوں، زیادہ مچھلیاں آئے گی تو پیسہ زیادہ ملے گا تجھے۔ بات تو صحیح ہے، پھر کیا کروں گا؟ پھر کیا کروں گا؟ کشتی لے لینا، زیادہ پیسہ ہو۔ بولے کشتی لے کر کیا کروں گا؟ بولے ابھی کنارے بیٹھ کر پکڑ رہا ہے، تھوڑا آگے جا کر پکڑنا۔ تو آگے جا کے پکڑوں گا تو کیا ہوگا؟ بولے بھائی کنارے سے بڑی مچھلیاں، تھوڑی آگے جائے گا تو اسے بڑی مچھلیاں ملے گی۔ بولے بڑی مچھلیاں ملے گی، پھر کیا ہوگا؟ تو بڑی مچھلیاں زیادہ مہنگی بکے گی۔ بولے اچھا، پھر تو پیسہ زیادہ ہوگا، پھر کیا کروں؟ ارے بھائی جہاز لے لینا۔ جہاز لے کر کیا کروں گا؟ بولے پھر بیچ سمندر میں جانا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ بیچ سمندر میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں آئیں گی، بہت زیادہ مچھلیاں ملے گی تو کیا ہوگا؟ بہت پیسہ ملے گا۔ پھر سکون سے بیٹھنا۔ تو ابھی کیا کر رہا ہوں؟ بولے سکون سے تو بیٹھا ہوا، ہوا کھا رہا ہوں۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی سکون سے بیٹھنا ہے تو بیٹھا ہوا تو ہوں، اچھا نہیں لگ رہا؟ تو اللہ کے بندے، تو بے چینی بے قراری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، حرص کی بے چینی ہوتی ہے، حرص کی بے قراری ہوتی ہے۔ حرص جو ہے مطلب یار بندے کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی جو ناممکن ہوتا ہے نا اس پر وہ پڑ جاتا ہے، ان کاموں میں لگ جاتا ہے جو ممکن نہیں ہوتے۔ حریص ایسا ہوتا ہے۔ وہ ایک شکاری تھا تو اس نے ایک چڑیا پکڑ لی،
تو چڑیا کہنے لگی کہ تم میرا کیا کرو گے؟ بولے تجھے ذبح کر کے کھاؤں گا۔ تو بولے میں اتنی سی چڑیا، تیرا پیٹ تو بھرنا نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ بولے مجھے چھوڑ دو تو 3 نصیحتیں کروں گی، ایک ہاتھ میں، دوسری درخت پر، اور تیسری وہ پہاڑ پر پہنچ کر۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، اتنی سی چڑیا سے کیا پیٹ بھرنا ہے؟ تو اس نے کہا چل پہلی نصیحت کر، بولے گزری ہوئی چیز کا افسوس مت کرنا، گزری ہوئی بات کا افسوس مت کرنا، جو گزر گئی اس کا افسوس نہ کرنا۔ اس نے بولا بات تو اچھی بتائی ہے، اس نے چھوڑ دی، درخت پہ بیٹھ گئی۔ بولے دوسری نصیحت کر، بولے دوسری نصیحت یہ ہے کہ ناممکن کو کبھی ممکن مت جاننا، گزری ہوئی بات کا افسوس مت کرنا، ناممکن کو کبھی ممکن نہ جاننا۔ پھر پہاڑ پر چلی گئی، بولے تیسری نصیحت کر۔ تو کہا اے بے وقوف آدمی، میرے پوٹے میں جو ہے نا 20 مسکال کے 2 موتی ہیں، تو مجھے ذبح کرتا تو وہ تجھے مل جاتے۔ اور بھائی وہ شکاری کہتا یہ میں نے کیا کیا، اس کو چھوڑ کر غلطی ہو گیا، وہ ہونٹ پسنے لگا کہ یہ ہو غلطی گئی۔ تو بولے نصیحت تو کر تیسری۔ تو بولے 2 تو بھول گیا، تیسری کیا کروں؟ پہلی تجھے کہا تھا گزری ہوئی بات کا افسوس مت کرنا، وہ بھول گیا تو، اور دوسرا کہا تھا ناممکن کو ممکن مت جاننا۔ میرے گوشت پوش سر پر جو ہے نا یہ سب بھی 20 مسکال کے نہیں ہے، تو میرے پوٹے میں 20 مسکال کے 2 موتی کدھر سے آئیں گے؟ تو ناممکن و ممکن نہ جانا۔ اب تیسری تجھے کیا بولوں، 2 تو سمجھ بھول گیا تو یہ حرص ہے، یعنی حرص جو ہے مطلب انتہائی حرص کی یہ علامت ہے کہ ناممکن کو آدمی ممکن سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حرص سے محفوظ فرمائے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، دنیا کہیں بھی نہیں جاتی۔ رزق کا وعدہ میرے رب نے فرمایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راہ خدا میں خرچ کریں، راہ خدا میں دیں کہ راہ خدا میں دیا ہوا یہ کام آئے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ نے جو عطا کیا حرص نہ کریں، لالچ نہ کریں کہ صدقہ دینے کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث کریمہ کے مطابق صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، اور صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقہ کو نہیں پھلانگتی۔ تو صدقہ کریں، خیرات کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے درمیان موجود ہے۔ جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، اتنے عالم، اتنے حافظ، اتنے قاری، اتنے مبلغ، نیکی کی دعوت، مسجد المدینہ بالغان، الحمدللہ ویلفیئر بھی دعوت اسلامی ہمارے سامنے کرتی ہے۔ کبھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، پینڈیمک سچویشن ہوتی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو پانی میں اتر کر تو بھائی گھر بنا کر دینا، تو بھائی کھیتوں سے پانی نکالنا، تو بیج الگ دینا، اور یہ سارے کام الحمدللہ دعوت اسلامی کرے۔ تھیلیسیمیا جب کہ جو مریض ہیں ان بچوں کو بھی جو ہے وہ خون کی بوتلیں وغیرہ کو دینا، 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی دے چکی ہے الحمدللہ۔ اور ہمارا نعرہ ہے جب تک جسم میں خون ہے خون دیں گے انشاءاللہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کام کرو۔ یہ اس وقت فیض مدینہ مسجد میں ہم نیو کراچی میں موجود ہے، برابر کا جو پلاٹ ہے یہاں پر یتیم خانہ بن رہا ہے، مدنی ہوم، الحمدللہ یہ تعمیر ہو رہا ہے، اتنا بڑا ہو رہا ہے، اور یہ اس طرز کا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جس طرح اپنے بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں نا، اس طرح یہ بنائے ہم، بہت خوبصورت، اتنا بڑا بن رہا ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب نیکی کی دعوت ہے نا، آپ سامنے دیکھیں الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کو اپنے زکوٰۃ، فطرات، خیرات، عطیات، صدقات دیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں تاکہ دین کی خدمت میں اور جو ہے مدد ملے اور آپ مددگار اور معاون بنیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 6، 7، 8 فروری یعنی کل جمعہ 6 فروری، 6، 7 اور 8 فروری 3 دن کے مدنی قافلے خصوصیت کے ساتھ سفر کریں گے۔ ویسے تو قافلے سفر کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قافلے سفر کریں گے روزہ رکھواؤ تحریک کے تحت۔ یہ روزے رکھوائیں، مسلمان روزے نہیں رکھ رہے، ہاں رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے، رمضان میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، باہر کھا رہے ہوتے ہیں،
الامان والحافظ، اللہ کی پناہ. بھائی سمجھائیں، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، سمجھاؤ، مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھانا ہے مسلمانوں کو، روزہ رکھو روزہ رکھو. میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. فرض ہے تم پر روزے، سر میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ جہنم کی آگ سے نہیں ڈر لگتا، جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے ڈر نہیں لگتا. روزے رکھیں، اللہ پاک صبر دیتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے، صحت نصیب ہوتی ہے. روزے رکھواؤ، فرض ہے روزے، یہ سب ملتا ہے تو ہی نہیں، فرض ہے نا، روزے تو رکھنے ہی ہیں. تو ہم رکھیں، روزہ نہیں چھوڑنا. تو روزہ رکھواؤ جو ہے مہم سمجھے، سب روزے رکھو، نیکی کی دعوت، روزے رکھنے. فیضان رمضان سے درس دینا ہے، بیان کرنا ہے. اسی طرح 13 فروری ایک دن راہ خدا میں سفر ہوگا انشاءاللہ، ایک دن ہی کام راہ خدا میں سفر کرنا ہے ہفتے میں، تو انشاءاللہ اس میں بھی روزہ رکھواؤ 13. اچھا قافلے اب جتنے بھی سفر کریں بس اس عنوان کے تحت ہی کریں گے، روزہ رکھواؤ تحریک، روزے رکھیں ایک دن راہ خدا میں، جتنے بھی دعوت اسلامی کے دینی کام ہیں بس اس میں یہی ہو کہ روزے رکھیں. فیضان رمضان بہترین کتاب ہے امیر اہل سنت کی الحمدللہ. تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے فضائل جو ہے ماہ رمضان کے، روزوں کے، اور اس میں لکھے ہوئے موجود ہیں. اور یہ درسی کتب ہے، تو اس سے ہمیں درس بھی دینا ہے، اس سے ہمیں بیان بھی کرنا ہے. الحمدللہ بہت سارے بیانات اس میں ہو سکتے ہیں. اور 1000 روپے کی یہ کتاب ہے، 1000 روپیز، بڑی سخیم کتاب ہے الحمدللہ. اور اس میں آپ پڑھ سکیں گے 1000 مہینوں سے بہتر مہینہ، روزہ کس پر فرض ہے اور کس کو نہ رکھنے کی اجازت ہے. 30 سال تک مسلسل روزے، اور رمضان المبارک میں 62 ختم قرآن. 1,00,000 رمضان کا ثواب کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سحری اور افطاری کے متعلق اہم مسائل، نیت کے متعلق اہم مسائل، قرضہ اتارنے کا نسخہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. روزہ اور تراویح کے مسائل بھی الحمدللہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو فیضان رمضان اس کو حاصل کریں، پڑھیں، گھر میں بھی سنائیں، فیضان درس دیں مسجد میں بھی، اور چوک درس وغیرہ جس میں فیضان رمضان سے الحمدللہ اس میں شب قدر کے متعلق اور رمضان کے فضائل اور سحری کے فضائل اور افطار کے فضائل، بہت بہترین کتاب ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے ایک ساتھ اتنا مواد اور اتنا خوبصورت مواد اور اتنی معلومات شاید کسی اور کتاب میں نہ مل سکے. تو اس کو بھی آپ حاصل کریں انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ موبائل پر لے لیں اپنے، ٹھیک ہے، آئی پیڈ پر لے لیں آپ اپنے، ہے نا، لیکن لیں ضرور، اس کو پڑھیں ضرور. اور امیر اہل سنت کی طرف سے یہ ترغیب ہے کہ شعبان کے مہینے میں فیضان رمضان کتاب ایک مرتبہ مکمل ہر ایک پڑھ لے. تو یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ الکریم. اسی طرح میرے پیارے اسلام کو ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی الحمدللہ ترغیب ہوتی ہے تو امیر اہل سنت کی طرف سے. تو اس ہفتے کا جو رسالہ ہے اس کا نام ہے راہ خدا میں پیاری چیز دینا. اس رسالے کی ترغیب ہوگی تو تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل کر لیں. تو امیر اہل سنت خوش بھی ہوتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں ان کو. تو آئیے دعائے عطار سنتے ہیں. حقیقی ضرورت کا دن. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد، میری ضرورت و حاجت کا دن تو وہ ہے جس دن مجھے قبر کے گڑھے میں اکیلا دفن کر دیا جائے گا. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 13 صفحات کا رسالہ راہ خدا میں پیاری چیز دینا پڑھ یا سن لے، اس کے رزق میں برکت اور اسے اپنی راہ میں خوش دلی سے اپنی چیز دینے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے رمضان کی آمد آمد ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عطاؤں کا مہینہ، روزی میں برکت کا مہینہ. جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، شیطان قید ہو جائے گا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جائے گا. روزہ دار کی دعا پر عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہیں گے. ہاں، مچھلیاں دعائیں مغفرت کرے گی افطار تک روزہ داروں کے لیے. ہاں، روزہ عبادت، سحری عبادت، روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، اور سحری کے انتظار میں سونا عبادت.
عبادت ہی عبادت. اتنا مبارک مہینہ آنے والا, اللہ پاک ہمیں یہ مہینہ نصیب کرے. یہ بھی دعا کریں. زندگی کا کیا بھروسہ, رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کچھ نہیں پتا. تو رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ گھر میں لائٹنگ کریں گے نا, انشاءاللہ گھر کو سجائیں گے انشاءاللہ. گھر میں لائٹ اپنے جیب سے کرنا ہے, اپنے پیسوں سے, تو گھر میں لائٹنگ کریں. اور وہ مکتبۃ المدینہ نے خوبصورت جو ہے وہ جھنڈیاں بھی مختلف سائزز میں, جھنڈیوں کی لڑیاں جو ہے وہ الحمدللہ نکالی ہے, تو یہ بھی لینی ہے انشاءاللہ مختلف ریٹ میں. 60 روپے کی بھی ہے, 100 روپے کی بھی ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی لیں. اسی طرح پینا فلیکس مختلف جو ہے خوبصورت پینا فلیکس, رمضان کریم اس میں لکھا ہوا ہے, تو اپنے گھر میں لگائیں, اپنی دکان میں لگائیں, اپنے آفس میں لگائیں. یاد رمضان ہے تو یہ بھی لیں. اور مختلف سائز میں مختلف ریٹس ہیں اس کے, تو جو سائز آپ کہیں گے اس کے مطابق بھی مکتب آپ کو اس کا پرنٹ نکال دے گا. تو یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ رمضان میں انشاءاللہ گھر سجائیں انشاءاللہ اپنے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القادر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الکریم اب ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ والسلام. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ایک آواز سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کعبۃ اللہ مشرفہ کا حسین تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد یہ آیت مبارکہ سن لے ایک مرتبہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ استغفروا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب المصطفیٰ یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے گناہ گاروں کو پالنے والے مولا خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر فرمانے والے اللہ اے گرتوں کو سنبھالنے والے
ڈوبتوں کو بچانے والے مولا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والے، غم زدوں کے غم دور فرمانے والے، مصیبتوں کے بھنور میں گھرے ہووں کو مصیبتوں سے نکالنے والے، آزمائشوں میں پڑے ہووں کو آزمائشوں سے نکالنے والے، اے شفا دینے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے روزی عطا فرمانے والے رزاق، عیبوں کو چھپانے والے ستار، بخشنے والے غفار، تیرے گناہگار بدکار ہر طرح سے بیکار بندے تیری پاک بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے کالے ہاتھ دراز کیے، گناہوں میں ڈوبا ہوا گندا وجود لیے رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں، گناہوں سے اٹا ہوا گندا کالا دل لیے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا گناہ کر کر کے ہم نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا، نامہ اعمال کے کسی کونے میں نیکی کی کوئی چمک نظر نہیں آ رہی، ہائے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، موت تمام تر سختیوں سمیت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس قدر موت کے ہم قریب ہو رہے ہیں ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، ہماری غفلتیں بڑھ رہی ہیں، ہائے بے باکیاں، بے حیائیاں، بد نگاہیاں، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، حسد، تکبر، حرص، لالچ، بغض و کینہ، حب مدح، حب جاہ، شہرت کی خواہش، عہدوں کی خواہش، ہائے ہائے ہائے، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈے میں مولا ہم آ گئے ہیں، ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، شیطان ہمارے دلوں پر قابض ہو گیا مولا، مولا دل عبادت میں نہیں لگ رہا، دل میں نیکیوں کا نور نہیں پا رہے، دل میں روحانیت نہیں پا رہے، دل مولا کریم دنیا کی محبت میں گھر گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، ہائے 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 پیشے شیطان ہو گیا، ہائے ہائے میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، ہائے میرے اللہ، میرے یا اللہ یا اللہ، کچھ بچنے کی صورت کیجیے، ہائے ہائے ہائے، کچھ بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو مولا دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل حسد سے بھر گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میں تکبر گھر کر گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے،
یا رب کریم یا الہ العالمین یہ کیا ہو گیا؟ دل گناہوں میں لگ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ دل گناہوں میں لگ گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دل نمازوں سے دور ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دل مسجدوں سے دور ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اے دل سخت ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دل سے رحم دور ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دل اللہ معاف کر دے، شعبان کا واسطہ معاف کر دے، رجب کا صدقہ معاف کر دے، رمضان کا صدقہ مولا معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا تو ہمیں تیرے محبوب کا صدقہ عطا کر دے، ہمیں معاف کر دے مولا، معاف کر دے۔ ہم بہت گناہ کیے ہیں، بڑے بدکار ہیں اللہ، بیکار بندے ہیں، مگر مولا تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیری بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں مولا، راضی ہو جا اللہ، راضی ہو جا مولا، راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہم سے حساب نہ لینا مولا، حساب کتاب ہم میں نہیں، تیری قسم مولا اگر تو نے حساب لیا تو ہم ہلاک ہوں گے مولا، ہمیں ہلاکت سے بچا لے، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے، ہماری آل اولاد کو، ہمارے خاندان والوں کو، جاننے والوں کو، پڑوسیوں کو، دوست و احباب کو، ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کو بے حساب بخش دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بخش دے، اپنا اطاعت گزار بندہ بنا دے، فرما بردار بندہ بنا دے، عبادت گزار بندہ بنا دے، اے اللہ نفلی روزوں کی کثرت کرنے والا بنا دے، ذکر و اذکار کی کثرت کرنے والا بنا دے، درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنا دے، تلاوت کی کثرت کرنے والا بنا دے، یا رب کریم سجدوں کی کثرت کرنے والا بنا دے، نیکیوں میں، نمازوں میں، مسجدوں میں، نیک کاموں میں دل لگا دے، گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے بچا لے، اے اللہ تجھے تیرے معصوم انبیاء کا واسطہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے، ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے،
مولا بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو عافیت دے دے، بیماروں کو سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ حاضرین میں جو بیمار ہوں، ناظرین میں جو بیمار ہوں، ہاتھ اٹھائے ہوئے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یا اللہ شفا دے دے، تو شفا دینے والا ہے مولا۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما۔ جو بیماروں کے نمائندے آئے ہیں اے اللہ ان کے جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے، اور ایسی شفا عطا کر مولا، ایسی شفا عطا کر مولا کہ بس یہ دعا ختم ہونے سے پہلے یہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ یا رب کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، غم زدوں کے غم دور کر دے۔ یا رب کریم قرضوں کے بار تلے جو دبے ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما، بغیر آپریشن کے عطا کر۔ جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں تابع فرمان کر دے، جن کو بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں دے دے، جنہیں بیٹے چاہیے انہیں بیٹے دے دے۔ وباؤں سے بچا لے یا اللہ، بیماریوں سے بچا لے، تنگ دستی سے بچا لے، کلاشی سے بچا لے، در بدر کی ٹھوکروں سے بچا لے، قناعت کی نعمت نصیب کر دے، قناعت کی دولت نصیب کر دے، حرص و لالچ کو دور کر دے، طمع کو دور کر دے، دل کو نور نور کر دے۔ یا رب کریم الہ العالمین ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر، ہمارے گھر بار پر، ہمارے بچوں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ گزارا مشکل ہو گیا، ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ گئی، در بدر کی ٹھوکروں پر آ گئے، کرم فرما دے مولا، کرم فرما دے۔ امت پریشان ہے، غم زدہ ہے، اللہ رحمت کی نظر فرما دے۔ کہیں زلزلے، کہیں سیلاب، کہیں مہنگائی، کہیں قرضے، ہائے ہائے ہائے، طرح طرح کی اے اللہ پریشانیاں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، مگر تیری رحمت بہت بڑی، اپنے کرم سے یہ پریشانیاں دور کر دے۔ پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا، ملاقات کر کے کہا، جو کہنا چاہ رہے ہیں، دلوں میں آرزویں لیے، تمنائیں لیے، مرادیں لیے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے، تجھے سب خبر ہے مولا، کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الحبیب العالی قادر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ محبوب رب اکرم سلام تم پر، محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمتوں کا دریا